اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. ترسنے والوں کو، سسکنے والوں کو اور ساری دنیا میں بےتاب اور پریشان لوگوں کو پل میں جھولیاں بھر کے مل جائیں، پل میں عطائیں ہو جائیں اور پل میں شفقتیں ہو جائیں، اس سے بڑی کوئی نعمت اور کہاں ملے گی؟ اور جب وہ کریم آقا میرا اللہ پہلے آسمان پہ آ کے مغرب ہوتے ہی پہلے آسمان پہ آ کے صدائیں دے اور پھر بھی ہم نہ سنیں، پہلے آسمان پہ اس شہنشاہ کی عطائیں، عنایات، شفقت، مہربانی، آج پوری دنیا میں جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے پورا عالم ہمارے ساتھ ہے، ہر بندہ مخلص ہے۔ سوچیں تو صحیح، کتنے پردیسی مسافر، کتنے 40 کتنے ہوں گے؟ اور آج اگر ہم ان پردیسیوں کے ساتھ بیٹھ کے دعا کریں گے، بولو کیسے قبول نہ ہوگی؟ مولا ہمیں اپنے اوپر مان نہیں ہے، ناز نہیں ہے، ہمیں تیرے ناموں کا سہارا ہے، ہمیں تیرے ناموں کا آسرا ہے، اور دعائیں قبول ہیں اور مکمل قبول ہیں، اور 100% کہیں انشاءاللہ قبول۔ آج کے آنسو بہ جائیں، نہ بہے کوئی نکل جائے، نہ بھی نکلے رونے والی شکل ہی بنا لے۔ ساری دنیا بہروپیوں کو ناپسند کرتی ہے، یہ بہروپیہ ہے، یہ 2 نمبر شکلیں بناتا ہے، یہ 2 نمبر کہانی چلاتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے مجھے عاجزی اتنی پسند ہے، مجھے نیاز اتنا پسند ہے کہ تجھے رونا نہیں آتا، اچھا آ رونے والی شکل بنا لے تب بھی قبول ہے، آجا رونے والی شکل ہی بنا لے۔ ساری دنیا بہروپیوں کو ناپسند کرتی ہے، مجھے تیری انداز رونے والا یہ بھی پسند ہے، نہیں آیا رویا کوئی حرج نہیں، رونے والی شکل بنا لے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، حضور رونا نہیں آتا، اچھا کوئی بات نہیں، دعائیں قبول کرانا چاہتا ہے، کہا ہاں، پر میں رونے والوں کے ساتھ بیٹھ جا، نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں۔ رونا نہیں آتا، رونا نہیں آتا کوئی حرج نہیں، اچھا رونے والوں کے ساتھ بیٹھ جا۔ جس جگہ یہ انہوں نے تلقین کی تھی، میں اندرون بغداد میں پھرتا، اپنے مخلصین کے ساتھ پھرتا پھرتا شیخ کے تسبیح خانے خانقاہ میں پہنچا، بند تھا، بند تھا، بس ساتھ ایک بسکٹ سگریٹ کی جو دکان چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، وہاں بندے کو ایک بڑا سارا نوٹ دیا کہ یہ کسی طرح دروازہ کھلوا دے۔ انہوں نے کہا ہذا حرام، ہائے ہائے، عرب کی صفات کیا صفات ہے، عرب کی صفات کیا صفات ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں لیتا یہ۔ اس نے منت کر کے دروازہ کھلوایا، اس وقت نماز کے اوقات نہیں تھے، اور شیخ کے منبر، شیخ کی مسند اور شیخ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وہ خانقاہ، وہ ان کا تسبیح خانہ، وہیں فرمایا، کہا اچھا آجا رونے والوں کے ساتھ بیٹھ جا۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آج چند رونے والوں کے ساتھ بیٹھ کے چلو آنسو بہا لیں گے، آنسو نہ بھی نکلے رونے والی شکل بنا لیں گے، رونے والی شکل نہ بھی ہوئی چلو رونے والوں کے ساتھ تو بیٹھ جائیں گے، اور ان رونے والوں کے ساتھ، ان مانگنے والوں کے ساتھ، ان زاری کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے جو اس کی عطا اور رحمت ہوگی، جو اس کی بخشش کریمی ہوگی، جو اس کی سرفرازی اور انعامات ہوں گے، انشاءاللہ تعالی محروم نہیں جائیں گے، بے فیض نہیں جائیں گے، خالی جھولی لے کر نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ اس کی کریمی پہ کہہ رہا ہوں، اپنی ذات پہ کوئی بھروسہ نہیں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سنو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں ہو۔ آپ کیسے خوش قسمت ہیں۔ میں کسی نے پوچھا وہ ناراض ہو تو کیا علامت ہے، وہ راضی ہو تو کیا علامت ہے؟ فرمایا جب ناراض ہوتا ہے خیر کے قدم نہیں اٹھواتا، اس کے قدم نہیں اٹھتے، جب راضی ہوتا ہے ایسے قدم اٹھاتا ہے جہاں آپ آج آئے بیٹھے ہیں، مبارک ہو، انشاءاللہ وہ راضی ہے، انشاءاللہ وہ راضی ہے، انشاءاللہ وہ راضی ہے، اس نے خیر کے قدم اٹھوائے ہیں،
خیر کی طرف میرے وجود کو، میرے مال کو قبول کیا ہے. مال سے مراد اپنا کرایہ پیٹرول کو چلائے ہیں نا. میری جان کو قبول کیا ہے، آئے بیٹھے ہیں. میرے وقت کو قبول کیا ہے، اس وقت آپ کی نشست یہاں ہے. اے میرا اللہ تیری کریمی ہے، تو نے میرے قدموں کو اٹھوا دیا. میرے مال کو، میری جان کو، میرے وقت کو، میرے لمحوں کو تو نے قبول کر لیا. یار فرید قبول کرے، جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو. بابا فرید فرماتے ہیں اگر وہ قبول کر لے پھر تو سلطان بھی ہے سرکار بھی ہے، اور اگر منہ پہ مار دے پھر تیری کوئی اوقات نہیں ہے. لگتا ہے اس نے قبول کر لی ہے، اس نے کرم کر دی ہے. اتنے بڑے مجمع میں رونے والا، کوئی سسکنے والا، کیا پتا میرے دائیں بائیں، کیا پتا میرے آگے پیچھے کوئی ولی بیٹھا ہو جس کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں. ہاں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، لوگ ان کو چھلکے مار رہے تھے، وہ چھیڑ رہے تھے، سب نے مذاق بنائی ہوئی تھی، اور وہ بیچارے خستہ حال بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے ولی حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، فقیراں دے روشن ضمیراں تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جاں اسیراں تو صدقے، جنہ رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں تے تیراں تو صدقے، اور جس گودڑی وچ پلن لالے حافظ، میں اس گودڑی دیاں لیراں تو صدقے 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 صدقے. سبحان اللہ. کشتی والے نے کہا بابا کرایہ دے. اس نے درہم دیا تو اس نے کہا میں بھی مذاق کر لوں، سارے تو اس درویش سے کر رہے ہیں. اس نے اٹھا کے وہ درہم باہر پھینک دیا، پانی میں، سمندر میں، دریا میں پھینک دیا. کہا کھوٹا سکہ تھا، کھرا دے. انہوں نے کہا بابا تھا ہی وہی، تھا تو کھرا پر تو نے پھینک دیا، میرے پاس تو وہی تھا. کہا اٹھاؤ اس درویش کو پانی میں پھینک دو. بس یہ سننا تھا، ایسے اوپر صرف دیکھا ہے. ہاں 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 ہاں، نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا. نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ. میں مداح آل رسول ہوں، میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے کہ کرم ہے مجھ پہ. ایسے صرف دیکھا، دیکھا تو سمندر کی مچھلیاں منہ میں سکے لے کے آ گئی، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی کس کا. دیکھ کے کہنے لگے نہیں یہ میرا سکہ یہ ہے. اور اس کشتی کے خادم سے کہنے لگا تیرا کرایہ یہ ہے، دیکھ اصلی ہے. ان راتوں میں یہ فیصلہ ہو جائے. کشتی کا کنڈکٹر کہنے لگا میں بھی مذاق کر لوں اس درویش سے. اس نے کیا کیا، درہم اٹھا کے پانی میں، اور بس ایسے دیکھا. یہ مقربین ہیں، اولئک المقربین فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین. وہ مقرب، وہ خاص. آج ہماری سورت نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ، وہی ہے نا 10 سورت. میں ایک جگہ گیا تو مجھ سے لوگ کہنے لگے، مارکیٹ کے لوگ، ایک واقعہ ہی سنا رہا ہوں، بے شمار واقعات کہ آپ دعا کر دیں، کچھ دعا بتا دیں. میں نے کہا جتنا بھی بڑا کوئی مقروض ہو، یا جتنا بھی بڑا کوئی بندہ ایسا ہو جس کو پیسوں کی ضرورت ہو، اور کہیں ایسی غرض ہو کہ بس کہتا ہے کہ یا اللہ اب تو کر دے، میں بے چین بے قرار پریشان ہوں، کوئی کتنا بھی پریشان کیوں نہ ہو، اس سے کہو فجر کے بعد 21 بار سورت اذا جاء نصر اللہ پڑھے، ظہر کے بعد 22 بار، عصر کے بعد 23 بار، مغرب کے بعد 24 بار، اور عشاء کے بعد 25 بار پڑھ لے. 25 دن نہیں گزریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 16 سال سے بتا رہا ہوں، زندگی گزر گئی 16 سال سے بتا رہا ہوں. 1984 سے اس روحانی دنیا کا طالب علم بنا ہوں. 2024 40 سال زندگی کو یوں گزر گئے، پتہ ہی نہ چلا. 16 سال سے بتا رہا ہوں، اور جس کو بتایا اور جس نے کیا، اور لگن سے کیا اور جذبے سے کیا، درد سے کیا اور یقین سے کیا، یقین سے کیا، یقین سے کیا. سورت نصر، اللہ اکبر، یہ مدد اور نصرت کا انوکھا راز ہے. یہ مدد اور نصرت کا انوکھا راز ہے. 21 بار، 22 بار، ہر نماز کے بعد ایک ایک بار بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں. اور جب 25 بار، پھر 25 دن، اور 25 دن کے بعد کوئی چیز تقسیم کر دیں میٹھی، اس کا ہدیہ. پھر اگلے 25 دن شروع کر دیں. میں نے تو دیکھا ہے، یہ تو صورت ہے
गिड़गिड़ा के पढ़ने वाला, यकीन से पढ़ने वाला। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, मदद होती है और फतह के दरवाजे खुलते हैं। वल फतह, फतुहात के दरवाजे खुलते हैं, फतुहात और बरकत की छांव होती है। वल फतह, हाँ, और आयत अन्नास, वो अनोखा निजाम है इस सूरत के साथ। एक बात बताऊं, अल्लाह के कुछ खजाने ऐसे होते हैं जो अल्लाह ने अपने खास बंदों की खास दुआओं के देने के लिए छुपा के रखे हैं। उनमें ये एक सूरत इजाजा है, उनमें ये अबदालों की दुआ है। अल्लाह ने कोई खास नेमतें छुपा के रखी, बहुत अताएं छुपा के रखी। इसके बहुत वज़ाइफ हैं, इसकी बहुत तासीर है। और मुहद्दिसीन, फुक़हा, औलिया, सालिहीन ने किताबों में इसके वाक़यात ही वाक़यात लिखे हैं, तजर्बात ही तजर्बात लिखे हैं। इंसानियत बहुत परेशान है, लोग बहुत मजबूर हैं, लोग बहुत बेबस हैं। यकीन जानिए, दुखी लोग आते हैं ना, दुखी लोग, मैं टिश्यू देते देते थक जाता हूँ। लोगों के आंसू नहीं थमते, लोगों को कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, कोई एक ऐसा होता कि जो लोग परेशान हैं। अल्लाह ने आप तस्बीह खाने वालों को, अबकरी वालों को अल्लाह ने जरिया बना दिया। ये नफिल अपनी जिंदगी में शामिल करें। और अगर एक पहले मन्नत मान लें, 40 दिन ये नफिल मेरे तस्बीह खाने सारे निज़ाम की नियत करके पढ़ें, अल्लाह गैब से बरकतों के, अताओं के दरवाजे खोलता है। वो पूछें क्यों? एक राज बताता हूं। मुझे हदिये बहुत मिलते हैं अमाल के, पूरी दुनिया मुझे बहुत हदिये देती है, अमाल के हदिये बहुत देती है। वो अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि इतने आप सोच नहीं सकते। ईमेल, खत, फोन, मुलाकातें, कितने ऐसे हैं जो खत भी नहीं, ईमेल भी नहीं, फोन भी नहीं, मुलाकातें भी नहीं, मैसेज भी नहीं, व्हाट्सएप भी नहीं, कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया में लाखों से लाखों लोग बैठे हैं और अमाल की दुनिया कर रहे हैं। इस फकीर को बहुत अमाल लोग देते हैं। जो भी तस्बीह खाने का तस्वर करता है और मुझे हदिया मेरी नस्लों को इस सारे निज़ाम की हिफाजत, किफालत का तस्वर करके पढ़ता है, मेरी विलायत नहीं, वो अमाल की बरकत उसे सारी नसीब हो जाती है। मैंने तो विलायत का दावा ही नहीं किया। खात्मा नसीब हो जाए, खात्मा अच्छा हो जाए, कलमा नसीब हो जाए, यही विलायत है, यही विलायत है। कलमा नसीब हो जाए, इससे बड़ी विलायत कौन सी है? तो अगर कोई बंदा चाहता है कि बहुत बड़ी नेमतें, सादतें, और वो आज से तस्बीह खाना मेरी सारे निज़ाम का तस्वर करके ये नफिल ना छोड़े, इसको जिंदगी का हिस्सा बनाए कि दिन में किसी ऐसे वक्त में जब अल्लाह और बंदा हो, कोई भी ना हो, इसको गिड़गिड़ा के पढ़ें, भिखारी बन के पढ़ें, मोहताज बन के पढ़ें। अल्लाह से जो चाहे मनवाएं, अल्लाह से जो चाहे मांगे। उसके गैबी निज़ाम से हैरत अंगेज निज़ाम चलते हैं। मैं कहता हूं, जैसे ये अब्दालों की दुआ राजों में से राज है, इस तरह ये नफिल राजों में से राज है। ये नफिल राजों में से राज है। अल्लाह पाक तौफीक दे, आज ही रात ये नफिल पढ़ लें। इमाम हसन की बात, उनकी सुन्नत पूरी हो जाएगी। हाँ, शहंशाह आले बैत इमाम हसन, उनकी सुन्नत पूरी हो जाएगी। ये नफिल आज की रात पढ़ लें, आज से ही शुरू कर दें और गिड़गिड़ा के पढ़ लें, भिखारी बन के पढ़ लें, साइल बन के पढ़ लें, मोहताज बन के पढ़ लें। आज की रात ही ये नफिल अल्लाह के खजानों से मनवा लें। क्या ख्याल है? इसको जिंदगी भर ना भूलें और इसको लोगों में पहुंचाएं, इसको लोगों में फैलाएं, उनको इसके फायदे बताएं कि इस नफिल में है क्या, इसमें ताकत क्या है, इसमें तासीर क्या है। आए फिर आखिरी एक मोती हम करते हैं आज की इस महफिल का। आखिरी मोती है और बहुत ताकतवर मोती है और हैरत अंगेज मोती है। इस मोती पे थोड़ी सी तवज्जो देते हैं, इस मोती पे थोड़ा सा ध्यान करते हैं। लेकिन एक चीज बता दूं कि आप यकीन के साथ बैठे हैं या बेयकीनी के साथ? मुझे कैसे यकीन आएगा? और मेरा यकीन है, आपको कैसे यकीन आएगा? इसकी भी एक दलील है। यकीन के लिए यकीन चाहिए, उसकी भी एक दलील है। हाँ ठीक है, यकीन के साथ
ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، اس کے عمر کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، یا اللہ میں بیمار ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ریحان کے پتے، جنت کے دروازے پہ ایک پودا ہوگا جس کا نام ریحان ہے، اس کے پتے کھا لیں۔ پتے کھائے، ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر بیمار ہوئے، انہوں نے ریحان کے پتے کھائے، ٹھیک نہ ہوئے۔ اللہ پاک سے پوچھا یا اللہ میں نے وہ پتے کھائے، ٹھیک نہ ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پہلے میرا امر تھا، اب امر نہیں ہے۔ پہلے میرا امر تھا، اب امر نہیں ہے۔ اس کے امر کو کیسے شامل کریں؟ آج یہ راز ہم انشاءاللہ اس کے خزانے سے لیں گے، کریم کے خزانے سے لیں گے۔ اس کا امر کیسے شامل ہو؟ یہ راز ہے کہ موسیٰ چیز وہی ہے، پہلے میرا امر نہیں تھا، اب میرا امر ہے۔ ایک صاحب نظر، صاحب کشف درویش تھے، بیمار ہو گئے۔ حضرت کے دیوانوں کو، حضرت کے پروانوں کو اور مرشد کے مریدوں کو پتہ چلا تو مرشد کے لیے دوا لے آئے کہ سرکار کھائیں، دوا سنت ہے۔ آپ دوا سے پوچھتے تیرے اندر شفا ہے؟ دوا کہتی میں نہیں ہے، اس کو رکھ دیتے۔ اگلا درویش دوا لے آتا، اس سے پوچھتے تیرے اندر شفا ہے؟ میں نہیں، تیرے اندر شفا نہیں، اس کو رکھ دیتے۔ ایسے کچھ عرصہ گزر گیا اور آپ بیمار رہے۔ اصل میں اللہ کو اپنے دوست کی آزمائش مطلوب تھی۔ ایک دفعہ اسی طرح کا ایک حضرت کا غلام خادم دوا لایا تو آپ نے اس سے پوچھا اس میں شفا ہے؟ وہ کہنے لگی دوا میرے اندر شفا ہے، جتنی پرانی پڑی تھی ساری کہنے لگی ہمارے اندر شفا ہے۔ تو درویش فرمانے لگے اس وقت تو تم کہتی تھی ہمارے اندر شفا نہیں ہے، دوا بولتی تھی، اب ساری دوائی بولتی ہو ہمارے اندر شفا ہے۔ فرمایا اب شفا کا امر آ گیا ہے، اب اوپر سے شفا کا امر آ گیا ہے۔ وہ امر کیسے ملے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ امر کیسے ملے؟ ہماری ساری دعائیں، ہماری ساری آہیں، ہماری ساری فریادیں، ہماری ساری فریادیں، یہ کیسے ان کو امر ملے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ امر ہے۔ ہاں، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کن فیکون، پل میں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اولیاء صالحین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، اگر اس کے امر کو چاہتے ہیں تو اس آیت کے کو پڑھ کے پھر کن فیکون کی تکرار کریں کہ اللہ تو کن کہتا ہے ہو جاتا ہے، آج کن کہہ دے اور ہماری دعاؤں کی قبولیت ہو جائے، آج یہ امر کر دے، تو کن کہہ دے گا۔ اور مولا تو کن کا محتاج بھی نہیں، تیرے ارادے کا نام وجود ہے۔ پھر سنیں غور سے، تیرے ارادے کا نام وجود ہے، تیرے ارادے کا نام وجود ہے، تو ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امر نہیں تھا، اس درویش کی دواؤں کے ساتھ امر نہیں تھا۔ جب امر شامل ہوا ہے پھر اس میں بھی شفا ہے، اس میں بھی شفا ہے، اور اس میں بھی شفا ہے، پھر ہر چیز میں شفا ہی شفا ہے۔ امر کو شامل کریں، امر کو شامل کریں، اور اس امر کو شامل کریں، اس امر کو کہ امر ہماری دعاؤں میں، اس کا امر ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے، اس کا حکم ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے، اس کی منشا ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے، اس کی رضا ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے۔